ناظرین السلام علیکم اور کتابوں کی دنیا کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، کتابوں کی دنیا کا فیس بک پیج تو پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن اب خیال آیا کہ جو لوگ یوٹیوب پر زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کے لیے بھی معیاری مواد تیار کیا جائے۔ ناظرین، اس یوٹیوب چینل کا مقصد لوگوں میں کتابوں کے مطالعے کا شوق جگانا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف موضوعات پر موجود کتابوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی، اور اگر آپ کو وہ معلومات اچھی لگیں تو کتاب خریدنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، کتابوں کی دنیا پر تبصرے کے سلسلے میں سب سے پہلے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا نام دی بیٹل فار پاکستان ہے، جسے شجاع نواز صاحب نے لکھا ہے۔ یہ کتاب پاکستان کی سیاسی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے ایک اچھی کتاب ہے۔ اس کتاب میں 2008 سے لے کر 2019 تک کی پاکستانی سیاسی تاریخ کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب میں پاکستان میں موجود سول ملٹری چپقلش کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر قاری کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اعلیٰ سطح پر فیصلہ سازی کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا پاکستان اور خطہ میں عمل دخل کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ناظرین، کتاب دی بیٹل فار پاکستان جس کے مصنف شجاع نواز ہیں، اس پر تبصرے کے سلسلے میں تیسرے چیپٹر کا جائزہ لیتے ہیں، جس کا نام مصنف نے رکھا ہے 2011 انتہائی ہولناک سال۔ اس میں مصنف لکھتے ہیں، جیسے ہی 2011 شروع ہوا، حالات جو اندرون ملک پاکستان میں خراب تھے وہ خارجہ محاذ پر بھی خراب ہونے لگے۔ ایسا اس کے باوجود ہوا کہ 2010 کے سیلاب میں امریکہ نے پاکستان میں امریکی سفیر رچرڈ ہالبروک کی اصرار پر کیری لوگر بل کے فنڈ میں سے پاکستان کی $500 ملین کی بھرپور امداد کی تھی۔ ایک امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک اعلیٰ سطح کی اسٹریٹجک بات چیت کا آغاز ہوا، جس میں پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں شامل تھی۔ سیکشن کی سطح پر کئی گروپ میدان جنگ کے علاوہ امور پر کام کر رہے تھے، لیکن ایک مضبوط اشتراک کی بنیاد ڈالنا ابھی باقی تھی، اور دونوں جانب موجود اتحاد کا فقدان مختلف چھوٹے چھوٹے بحرانوں میں نظر آنے لگا۔ سال 2011 میں ایسے کئی منفی واقعات ہوئے جنہوں نے ان مسائل کی شدت کو بڑھا دیا۔ ڈرون حملے، CIA اسٹیشن چیفز کا پاکستانی ایجنسیوں کی طرف سے نکالا جانا، اسامہ بن لادن کی موت، اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں ایک اسکینڈل میمو گیٹ جس کی وجہ سے زرداری کی حکومت ختم ہو سکتی تھی۔ اور بری خبر یہ تھی کہ کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ یہ صدر اوباما کے مشیر برائے افغانستان پاکستان اور معروف دفاعی تجزیہ کار بروس ریڈل کا ان حالات پر تبصرہ تھا۔ بروس ریڈل، جوائنٹ چیف آف اسٹاف چیئرمین ایڈمرل مائک ملن، اور شجاع نواز، جو ایک نیشنل پبلک ریڈیو کے پروگرام آل تھنگس کنسیڈرڈ کی ایک رپورٹ میں اس دور پر تبصرہ کر رہے تھے۔ اس پروگرام میں امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے ایڈمرل مائک ملن کی گواہی کا ایک ٹکڑا بھی تھا، جہاں انہوں نے غیر واضح طور پر یہ قرار دیا تھا کہ حقانی نیٹ ورک جو افغان طالبان کا حصہ ہیں، شمالی وزیرستان میں موجود ٹھکانوں سے آپریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کی ISI کے باضابطہ بازو کے طور پر کام کر رہا ہے۔ ایڈمرل ملن اس وقت تک جنرل کیانی سے رابطہ کرنے والے اور ان کے پاکستان میں اور ان کے امریکہ میں وکیل تھے۔ انہوں نے پاکستان کے کل 26 دورے کیے تھے اور جنرل کیانی سے دوستوں کی طرح پیش آتے تھے، لیکن کیانی کا وعدہ کر کے پاکستانی علاقوں میں افغان طالبان کے خلاف کارروائی نہ کرنے نے ایڈمرل ملن کو بہت مایوس کیا تھا، جس کا نتیجہ ان کے تعلقات کے ٹوٹنے کی صورت میں نکلا۔ پاکستان بھی کیپٹل ہل میں حمایت کھو بیٹھا، لیکن اس نے، جیسا کہ میں نے اس پروگرام میں بتایا، افغانستان میں
امریکہ کے پاکستان پر انحصار خاص طور پر اگلے 2 سال تک ختم نہیں کیا، لیکن طویل مدت کے لیے بھی امریکہ اسٹریٹجک جگہ پر واقع 18 کروڑ آبادی والے ملک پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں ملک برائے نام اتحادی ہیں، لیکن 2011 میں رونما ہونے والے واقعات نے واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات کو شدید کشیدہ کر دیا تھا۔ منقطع ہونے کا ایک سبب دونوں ملکوں کے اعلانیہ تعلقات اور غیر اعلانیہ مقاصد تھے۔ دوسرا، امریکہ کے اندازوں میں ایک بنیادی خلا تھا جو فرض کرتا تھا کہ جنرل کیانی دباؤ میں یا زبردستی میں اپنے ملک کے مفادات کو امریکہ کے مفادات کے سامنے چھوڑ دیں گے، جن کو وہ محدود مدت کے لیے سمجھتے تھے۔ جنرل کیانی اندرون ملک افغان طالبان کے خلاف کارروائی سے اس لیے بھی پیچھے ہٹتے تھے کہ کہیں یہ سب کچھ اندرون ملک نہ پہنچ جائے، خاص کر پنجاب۔ اگرچہ ان کے جانشین کو بعد میں فاٹا میں ایک بڑا کلین اپ آپریشن کرنا پڑا، لیکن افغان طالبان اس آپریشن کا نشانہ نہیں تھے۔ البتہ اس آپریشن میں پاکستان ملٹری نے افغان اور دوسرے غیر ملکی فائٹرز کے اسلحہ ڈپو اور تربیتی مراکز تباہ کر دیے۔ امریکی اور بعض پاکستانی ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے قبل طالبان لیڈروں کو ان علاقوں سے نکال کر دوسرے علاقوں میں منتقل کیا گیا۔ بلوچستان کے سرحدی علاقے میں بھی افغان طالبان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ایڈمرل ملن نے کیانی کے ساتھ تعلقات پر بھاری سرمایہ کاری کی تھی۔ انہوں نے دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی انسان شناسی اور دوسروں کو قائل کرنے کی اپنی صلاحیت پر گہرا انحصار کیا تھا۔ جب 2011 میں ٹائم میگزین نے دنیا کی 100 بااثر شخصیات میں جنرل کیانی کے لیے ان کی رائے مانگی تو انہوں نے کچھ اس طرح بیان کیا: مجھے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق کیانی کے ساتھ اپنی ہونے والی ملاقات کی تمام تفصیلات یاد نہیں ہیں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ایک شخص جو اپنے ساتھ منصوبہ رکھتا ہے، ایک ایسا لیڈر جو یہ جانتا ہے کہ وہ کس سمت جا رہا ہے، وہ پاکستان کے اندر انتہا پسندی کے خطرے کو سمجھتا ہے اور اس بارے میں آگاہ تھا کہ اس کی آرمی اس خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں اور وہ پہلے ہی اس کے حل کے لیے کام شروع کر چکا تھا۔ اب تک اس نے وہ سب کچھ کیا جو اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ کرے گا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ فرنٹیئر کور تمام ساز و سامان اور مضبوط لیڈر کے ساتھ فراہم کرے گا۔ اس نے کیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شمال مغربی سرحدی علاقے کی طرف مزید پاکستانی دستے بھیجے گا۔ اس نے 2000 کے قریب بھیجے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ان دستوں کو باجوڑ اور وادی سوات میں القاعدہ اور انتہا پسند گروپوں کی بیخکنی کے لیے استعمال کرے گا۔ انہوں نے صرف پچھلے چند مہینوں میں کئی آپریشن کیے۔ بے شک ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیانی نے کیا نہیں کیا ہے۔ اس نے آرمی کو سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنے دی۔ کیانی نے پچھلے سال پیدا ہونے والے آئینی بحران کے پرامن حل کے لیے اپنی ملٹری کی ذمہ داریوں کے اندر رہتے ہوئے کام کیا۔ اس نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسندوں کے ممبئی کے دہشت گرد حملوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تناؤ کو قابو سے باہر نہیں ہونے دیا۔ 57 سالہ جنرل کیانی ایک ایسی آرمی کی کمان کر رہے ہیں جس کے دستے ان علاقوں میں لڑ رہے ہیں جن کو صدر اوباما درست طور پر دنیا کا سب سے خطرناک علاقہ کہتے ہیں۔ اس جنگ میں وہ اپنے 1000 سے زیادہ جوان گنوا چکا ہے۔ وہ خطرات جانتا ہے، اس کے پاس منصوبہ ہے۔ جنرل کیانی کے پاس پلان تھا، لیکن جنرل کیانی نے اپنے کارڈز بہت محتاط ہو کر کھیلے۔ جنرل کیانی نے امریکیوں سے شمال وزیرستان اور فاٹا کے دوسرے حصوں میں آپریشن کرنے کے وعدے کر رکھے تھے، لیکن جنرل کیانی کو افرادی قوت کی کمی کا سامنا تھا۔ سوات میں آپریشن ختم ہونے کے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ شمالی وزیرستان مزید دستے بھجوا سکیں۔ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنے میں بھی بہت محتاط تھے، جس کے لیے ISI کے فیلڈ آپریٹیوز کے دل میں نرم جذبات تھے۔ انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی اس کو فاٹا میں سرگرم اور دوسرے گروہوں کے ساتھ اتحاد کرنے پر مجبور کر سکتا تھا۔
کیانی کو پنجابی طالبان کے خلاف کارروائی کرنے پر خدشات تھے جو شمالی وزیرستان کے ذریعے افغانستان میں جاتے تھے اور القاعدہ کے لیے کام کرتے تھے، لیکن جنرل کیانی کی شکایتیں جائز بھی تھیں۔ امریکی مسلسل اپنے مقاصد میں تبدیلی لاتے رہتے تھے اور ان کو غلط فہمی تھی کہ جنرل کیانی ان کی درخواستوں اور دباؤ پر کام کریں گے، اگرچہ کہ انہیں پاکستان کے مفادات کے خلاف جانا پڑے۔ جنرل کیانی یہ سمجھتے تھے کہ طالبان کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے کے لیے افغانستان کی طرف سے بارڈر پر منظم اور طاقتور فورس کا ہونا ضروری ہے۔ اکثر وہ اور ان کے افسران اس امر کی جانب نشاندہی کرتے تھے کہ پاکستان کی طرف سے سرحد پر 1000 پوسٹ ہیں، جن کے مقابلے میں افغانستان کی 100 کے قریب پوسٹ ہیں۔ جنوری 2018 میں جب پاکستانی فوجی افسران نے امریکہ کا دورہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ پاکستانی پوسٹوں کی تعداد 900 ہے، جن کے مقابلے میں افغان پوسٹوں کی تعداد 250 ہے۔ آخر میں جنرل کیانی نے امریکہ سے شکوہ کیا کہ اس نے مشرق میں اپنے دستوں کی موجودگی بڑھانے کی بجائے اپنی توجہ جنوب میں ہلمند اور قندھار کی طرف رکھی ہوئی ہے۔ دوسرے محاذوں پر امریکہ اور پاکستان کا تعاون جاری تھا۔ القاعدہ کے لوگوں کی تلاشی کا سلسلہ کامیابی سے جاری تھا۔ افغانستان سے زمینی رابطے کے آپریشن جاری تھا، اگرچہ بعض دفعہ سیاسی وجوہات کی بنا پر وہ کبھی کبھی منقطع ہو جاتا تھا۔ اس دوران فضائی رابطہ مستقل برقرار رہا، جس نے امریکہ کو جنگی ساز و سامان اور مواصلات کے آلات افغانستان لے جانے میں مدد دی۔ جنرل کیانی نے نگرانی اور دیگر مقاصد کے لیے ڈرون کی مدد کی درخواست کی اور حاصل کی۔ امریکی ڈرونز اڑنے کے لیے بلوچستان میں واقع شمسی ایئر بیس کو استعمال کرتے تھے۔ الجزیرہ انگلش نے پاکستانی اور امریکی افسران کی ڈرونز کو لانچ کے لیے تیار کرتے ہوئے ایک ایئر بیس کی تصاویر حاصل کی۔ مجھے وہ تصاویر دکھائی گئیں اور میں نے ان تصاویر کو گوگل کے ذریعے میچ کرنے کی کوشش کی تو وہ شمسی بیس کی نکلی۔ امریکی ڈرونز کا لانچ سائٹ سے اڑنا اور افغانستان میں جانا ایک الگ قانونی سوال تھا۔ امریکہ نے ڈرون حملوں کو اوباما کے دور صدارت کے آخر میں جا کے قبول کیا۔ امریکہ کی پوزیشن ڈرون حملوں کے متعلق یہ تھی کہ یہ بچاؤ کے لیے کیے جاتے ہیں اور یہ کہ چونکہ فاٹا میں حکومتی عملداری نہیں ہے اس لیے یہ حملے جائز ہیں۔ جب مصنف شجاع نواز نے پاکستان آرمی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا تو ایک سینئر ملٹری افسر نے ان کو بتایا کہ افغان عسکریت پسندوں کی نشاندہی کے لیے شمالی وزیرستان میں اسپیشل آپریشنز کمانڈ کے اہلکاروں کی شمالی وزیرستان کی موجودگی ہے۔ امریکہ مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ اتحاد اور پاکستانی مدد پر انحصار نہیں کر رہا تھا، اگرچہ یہ مدد بھی 100% نہیں تھی۔ ایک پروگرام کے ذریعے امریکیوں نے پاکستان میں جاسوس اور غیر جاسوس افراد بھرتی کیے تاکہ پاکستانی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں نہ صرف معلومات کے حصول کے لیے رسائی حاصل کی جائے بلکہ فیصلہ سازی پر بھی اثر انداز ہوا جائے۔ اس کے علاوہ افغان دہشت گردوں کا سراغ لگانے، پاکستانی نیوکلیئر پروگرام اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کے اندر دراندازی کی جائے۔ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام امریکی فیصلہ سازوں کے لیے بھیانک خواب کی طرح تھا، جنہیں اس بات کا خدشہ رہتا تھا کہ پاکستان نہ چاہتے ہوئے یا حادثاتی طور پر دوسرے ملک یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ایٹمی پروگرام یا ہتھیاروں تک رسائی نہ دے دیں، جس کے خطے اور عالمی سیکیورٹی کے لیے خطرناک اثرات ہو سکتے تھے۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف آپریشنز کا ایک مخصوص نشانہ پنجاب سے تعلق رکھنے والی جہادی تنظیمیں تھیں جو پاکستانی انٹیلیجنس کی انڈیا کے خلاف کارروائی میں اتحادی تھیں۔ فاٹا میں برطانوی، فرینچ اور جرمن کوششیں جاری تھیں کہ جہادی اور دہشت گرد نیٹ ورکس اور ٹریننگ آپریشنز کی شناخت اور خلا خما کیا جائے۔ ایک وقت ایک ذرائع کے مطابق جرمن انٹیلیجنس ایجنسی جو BND کے نام سے جانی جاتی ہے، فاٹا میں اپنے 200 جرمن اہلکاروں کا ٹریک کھو بیٹھی تھی۔ فرانس کی ڈیفنس منسٹری نے فاٹا سے نوجوانوں کو تربیت کے لیے پیرس لے جانے کا انتظام کیا تاکہ وہ فاٹا میں جا کر دراندازی کر سکیں۔ مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ممکنہ طور پر مغرب میں کام کرنے والے دہشت گردوں کے
نیٹ ورک اور القاعدہ کی تلاش کے لیے مل کر کام کیا۔ 2010 میں امریکہ نے پاکستان کو سب سے زیادہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ امداد دی۔ اس سال کے دوران یہ رقم $4.3 بلین تک پہنچ گئی۔ اس رقم میں سیکیورٹی، اقتصادی اور کولیشن سپورٹ فنڈ کی ادائیگیاں شامل تھیں۔ یہ امریکہ اور اس کے نان نیٹو اتحادی کی پارٹنرشپ کے عروج کے دن تھے، لیکن سطح کے نیچے بد اعتمادی تھی۔ 2010 کے بعد سے امریکہ کی طرف سے پاکستان کی معاشی مدد کم ہوتی چلی گئی۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے کی جانے والی مربوط کوششوں کے نتیجے میں نہ صرف مقامی بھرتیاں کی گئیں بلکہ پاکستان میں امریکی سفارت خانے میں انڈر کور کئی امریکی ایجنٹس کو تعینات کیا گیا۔ پاکستانی انٹیلیجنس نے ان اہلکاروں کو ویزا کے اجرا میں رکاوٹ کا کردار ادا کیا، خاص طور پر واشنگٹن میں موجود سفارت خانے سے، جہاں صدر زرداری نے اپنے انتہائی قریبی ساتھی حسین حقانی کو بطور سفیر بھیجا تھا۔ جب امریکہ نے ویزوں کے اجرا میں تاخیر کی شکایت کی تو حقانی کو ISI کی کلیئرنس کے بغیر ویزوں کے اجرا کی خصوصی اجازت دی گئی۔ حسین حقانی نے مصنف شجاع نواز سے بات کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ صدارتی استثناء ہونے کے باوجود انہوں نے اس وقت کے ڈیفنس اتاشی بریگیڈیئر نذیر بٹ کو مطلع رکھا تھا کہ وہ ISI سے رابطے کا واحد ذریعہ تھے۔ ملٹری اور ان کے حمایتی البتہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ انتہائی مختصر عرصے میں حسین حقانی کی جانب سے 2000 سے زائد ویزوں کا اجرا کیا گیا۔ حسین حقانی نے اعداد و شمار پیش کیے کہ 2009 میں 3784 ویزوں کا اجرا کیا گیا، جو 2010 میں کم ہو کر 3555 رہ گئے، لیکن اسامہ بن لادن کی موت پر قائم کیے گئے ایبٹ آباد کمیشن میں واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے اعداد و شمار پیش کیے گئے جو حسین حقانی کے اعداد و شمار کی نفی کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کے دور میں ویزوں کی تعداد 3242 سے بڑھ کر 2010 میں 4422 ہو گئی تھی۔ کمیشن اور بہت سے پاکستانی اہلکاروں کو اس بات پر اعتراض تھا کہ امریکی حکومت اسلام آباد میں ایک بڑا سفارت خانہ تعمیر کر رہی ہے اور اس کو جاسوس بھیجنے کے لیے بہانے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ پاکستانی اہلکاروں کے مطابق پہلے وہ امریکی آفیشل جن کو ویزا درکار ہوتے تھے ان کی فہرست بھیجنے میں تاخیر سے کام لیا جاتا تھا اور پھر اس لسٹ میں آخری موقع پر ردبدل کر کے نئے ناموں کا اندراج کر دیا جاتا تھا، جبکہ منظوری دوسرے ناموں کی حاصل کی جاتی تھی۔ در حقیقت امریکی جاسوسوں کی پاکستان میں دراندازی بہت پہلے CIA کے آرٹ کیلر کے تحت شروع ہو چکی تھی۔ ایک سابق امریکی انٹیلیجنس اہلکار نے مصنف شجاع نواز کو بتایا، CIA کے اہلکاروں کی پاکستان میں بڑے پیمانے پر آمد کے شروع میں جب آرٹ کیلر قبائلی علاقوں کے لیے تعینات تھے، امریکی جاسوس بے تابی کے ساتھ اسامہ بن لادن کی تلاش میں پاکستان آتے تھے اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ جاسوسی سرگرمیوں سے بھی آگے نکل جاتے تھے۔ عام طور پر شک و شبہ کا شکار رہنے والے پاکستانی لیکن اس دفعہ اپنے ارتادیوں کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات میں جائز تھے۔ 2011 کے موسم بہار کے اوائل میں مصنف شجاع نواز یونائیٹڈ انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ایک تقریب سے واپسی پر CIA کے سابق ڈائریکٹر مائیکل ہیڈن کے ساتھ ٹیکسی کی سواری شیئر کر رہے تھے۔ مائیکل ہیڈن نے مصنف کو بتایا کہ انہیں ٹائم میگزین کی دنیا کے 100 بااثر شخصیات کے ایشو کے لیے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا کے بارے میں لکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں کیا لکھوں؟ انہوں نے پوچھا، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری ٹیکسی کا ڈرائیور پاکستانی ہے۔ شجاع نواز نے ان کے سوال کا جواب دینے سے اجتناب کیا۔ جب وہ ڈاؤن ٹاؤن کے اسٹریٹ کے پاس اپنے دفتر کے نزدیک اتر گئے تو شجاع نواز نے ان سے کہا کہ آپ وہ نہیں لکھ دیجیے گا جو ایڈمرل ملن نے جنرل کیانی کے بارے میں ٹائم میگزین کے لیے لکھا ہے۔ حیرت انگیز طور پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسے نہیں پڑھا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ جنرل احمد شجاع پاشا اپنے آپ کو بہت بڑا محب وطن
سمجھتے ہیں اور امریکی خواہشات کے قطع نظر وہ سب کچھ کریں گے جو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پاکستان کے مفادات کے لیے کرنا چاہیے۔ جنرل پاشا پاکستانی طالبان کے خلاف بطور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن پاکستان آرمی کی حکمت عملی کے آرکیٹیکٹ تھے اور پاکستان کو براہ راست متاثر کرنے والی دہشت گردی کے خلاف اپنی اپروچ میں نہایت پرعزم تھے۔ وہ فاٹا میں موجود اپنے مقامی جاسوسوں پر بہت انحصار کرتے تھے جو اپنے قبیلے اور ISI کے افسران سے وفاداری کے معاملے میں متحرک تھے۔ جنرل پاشا کو اس سے پہلے انٹیلیجنس کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا اور انہوں نے زیادہ تر کام کرتے ہوئے ہی سیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ کئی مرتبہ 2011 اور اس کے بعد متنازع واقعات میں مرکزی کردار بھی ٹھہرے۔ جنرل ہیڈن نے جنرل پاشا کے بارے میں ٹائم میگزین میں لکھا، لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا کے پاکستان کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا 2008 میں سربراہ بننے کے چند ہفتوں کے اندر ممبئی میں دہشت گرد حملوں نے پہلے سے تناؤ کا شکار پاک امریکہ تعلقات میں سنجیدہ رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ 59 سالہ پاشا امریکی ارادوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے چلے گئے۔ امریکی حکومت کے کانٹریکٹر ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری نے ان کے خدشات کو مزید تقویت دی اور پاکستان میں ہونے والی بڑی تبدیلیوں، بنیاد پرستی، قوم پرستی اور امریکی مخالفت نے ISI کے چیف کے لیے امریکہ سے تعاون کے لیے جگہ تنگ کر دی تھی۔ جنرل پاشا ایک طرف محب وطن اور دوسری طرف امریکی پارٹنر کے لیے ان دو کرداروں کو ادا کرنا نہایت مشکل تھا، اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت تھا جب امریکہ کی انسداد دہشت گردی کا بیشتر دار و مدار اس پر تھا۔ یہ وہ گمبھیر صورتحال تھی جس کا جنرل پاشا کو سامنا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا کتاب دا بیٹل فار پاکستان کے تیسرے چیپٹر کا کچھ تعارف۔ اگلی دفعہ حاضر ہوں گے کتاب کے کچھ مختلف حصوں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے اللہ حافظ۔